والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. دل کی عطا گرائیوں سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے آواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. خالق کی کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات میں بار بار نصیب فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا. دعا رب کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر آج کی بزم میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. دعا گو اللہ تبارک تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک مرتبہ دل سے کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ. آپ نے گلہ نہیں کرنی ہوں، پیچھے کر کے بٹھائیں، پیچھے کر اپنے اوے پیچھے کر ہی نہیں، تو پیچھے ہو کے بیٹھ جائے. پھر پڑھیے سبحان اللہ. تھوڑا سا تھوڑا جہا زیادہ نہیں جاگنا، تھوڑا جہا جاگ کے بولو سبحان اللہ. تسی گپا نہیں لانی آپ جو اے نقشہ پاکستان تینوں کتے بلایا سی، تو پھر گپاں لاندا بیٹھا ہے اپنے گوانڈیاں دے نال. اچھا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایڈی موقع کڑا نقشہ پاکستان گپاں لاندا بیٹھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نات خان بھی اپنا پورا زور لاندے رہندے ہیں، تسی بھی اپنا پورا زور بار بار دھیان دے رکھیا. اچھا بولو سبحان اللہ. کبھی بھی محفل پا کے جاؤ نا سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. تھوڑے جاگے ماشاءاللہ، پھر بولو سبحان اللہ. ایسی محفل میں کبھی کوئی بدبخت نہیں آتا، اور آپ یقین کریں اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا. رب کریم اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل فرما کے اسے داخل جنت فرما دیتا ہے. پکا بند کر دے، چیک کرا ہوا کیا کر رہے، پکا بند کر دے. بولو سبحان اللہ. اگر وہ پکا چلا کے منہ ادھر کر دے رہا ہے. چل ہوں بولو سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک مرتبہ ایمان و محبت کے ساتھ پڑھتا ہے سبحان اللہ تو رب کریم خوش ہو کر اس کو اس کے نامہ اعمال میں
جبل احد کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بابا ٹھیک ہے نا؟ ہوتے ہیں نا؟ دل کے لکھا ہوا بات ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ بازار مدینہ سجا ہوا ہے، صحابی اپنے اپنے کاروبار زندگی کے اندر مشغول بیٹھے ہیں، تو اتنی دیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کر آئے۔ ابو ہریرہ بہت بڑے راوی ہیں احادیث مبارکہ کے، اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہے، اور بہت بڑے، ہر صحابی عاشق رسول ہے، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ حافظہ بڑا کمزور تھا آپ کا، کوئی گل یاد نہیں سی رہتی آپ نے، تو ایک دن بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، مجھے کوئی بات بھی یاد نہیں رہتی، تو محبوب کچھ کرم کریں۔ بچے کتنے کر دے کتنے بھیجا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حافظے کی خیرات عطا فرمائے۔ آپ یقین کریں، اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے نا، کہتا ہے جی کوئی مسئلہ بتاتا ہے، مثال کے طور پہ حافظے کے لیے اگر کوئی پیشنٹ آئے گا تو ہم کہتے ہیں بھی انہیں گریاں بادام دیاں کھا، رات کو مٹی کے برتن میں پانی ڈال کے رکھ، ویسے کلیہ سن لو آپ بھی، مٹی کے برتن میں پانی ڈالیں، 12 گریے بادام کی پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کر چھیل چھیل کے ایک ایک کر کے اچھی طرح چبا چبا کے لیکڑ بنا کے اسے نگل جائیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے شروع کرنا ہے۔ ریگولر آپ یہ دوائی استعمال کریں بادام کی، آپ کی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے نا، ہم اس کو اس قسم کی دوائی کلیے بتاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی آگے کھڑا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو میں کیا کروں؟ سرکار نے نہیں فرمایا بھئی انہیں گریاں بادام دیاں، ایویں مٹی دا پانڈا، ایویں پانی پانا ہے، رات میں تو رکھنا ہے، صبح کھانا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا۔ جناب ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، اور جب چادر بچھا دی تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے بک بھرے، یہ جوں کرتے ہیں نا، جوں آپ کیا کہتے ہیں، ابھی نے بک کہنے ہیں، بک بھرے میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں دیکھنے میں دیکھنے جو کچھ بھی نظر نہیں سی آندا، سرکار نے ہمیں بک بھرے، بک بھر کے ایویں پائے میری چادر۔ دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری چادر میں جب اس طرح سے سرکار نے ڈالا، میں نے اپنی چادر کو لپیٹ لیا، لپیٹ کے اس کو سینے سے لگا لیا۔ کہندا ہے او دن جاندا اج دا آندا، جیڑی گل ویکھاں جیڑی گل سنا مینوں نہیں بھولیے، میرے مصطفیٰ دا کرم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ۔ یہ بھائی کون سا کرسی پہ بیٹھا ہے بھائی؟ وہ کہندا نیڑے آ سونیا آجا پیارے دی گل کریے۔ کہندا اسی موبائل پڑھیا سی اودے پیار دیاں گلاں کیتی جا رہے ہیں، اوے ساڈے نال سن لے یار، اسی کادے واسطے ہیں؟
اچھا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار مدینہ میں تشریف لے گئے، جا کے دیکھا صحابی اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ابو ہریرہ ہم کاروبار زندگی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ، اوے تسی اتنے بیٹھے ہو؟ اوتھے مسجد نبی شریف سرکار دی میراث منڈی جا رہی ہے، حضور دا ترکہ منڈیا جا رہا ہے، اور دوڑو تسی بھی سرکار دا تبرک لے کے آؤ۔ صحابہ نے بازار چھڑیا، بازار چھوڑ کر آپ گئے دوڑے مسجد نبی میں گئے، جا کے دیکھیا اتنے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ واپس آئے تے آ کر کہنے لگے ابو ہریرہ تو جھوٹ بھی بولنا ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں جھوٹ ہی بولدا، کہ تو کیا سی مسجد نبی دے اندر سرکار دی میراث منڈی جا رہی ہے، اتنے تے کچھ نہیں منڈیا جا رہا۔ آپ نے فرمایا اتنے کچھ ہو رہا سی؟ کہندے ہاں ہاں، اتنے ایک جماعت بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہی تھی، ایک جماعت قرآن دی تلاوت کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے دیوانو یہی تو رسول کی میراث ہے۔ یہی میراث رسول ہے، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کنے خوش بخت سی کہ سانو میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حصہ مل گیا ہے۔ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا، یہ معمولی دولت نہیں ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ وہ سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ کا ذکر قلب و روح کو منور کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر ذہنوں کو پاک کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر قلب سیاہ کو قلب منور کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر روح کو پاک کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر بندے کو رب کا قرب دیتا ہے، اللہ کا ذکر بندے کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اللہ کا ذکر بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کا ذکر بندے کو مستجاب و دعوات کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر میں کثرت کیا کرو اور دیوانوں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ سال سال گزر جاندہ ہے، قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لاندے۔ ساڑھے بڑیاں نے بڑی محنت نہ سن قرآن پڑھا ہے، وہ ایک کرمالے انہوں پڑھیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، پڑھے قل هو اللہ احد، پڑھو ذرا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت آپ کی مکمل ہو گئی۔ دیوانوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورہ اخلاص کی تلاوت ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کرے، رب کریم خوش ہو کر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بلا بولو نا، 100 شہید کا ثواب نصیب ہو گیا بیٹھے بیٹھے۔ اللہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص، اور میرے آقا نے فرمایا جو کوئی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، رب کریم اس کو ایک ختم قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا سورہ حشر کی جو کوئی تلاوت کرے، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى
یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جو کوئی سورہ حشر کی تلاوت کرے طلوع آفتاب کے بعد سورج چڑھ جاوے بندہ تلاوت کرے فرمایا غروب آفتاب تو پہلے اگر وہ موت واقع ہو جائے رب کریم بغیر حساب و کتاب کے اسے داخل جنت فرما دیتا ہے. فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. فرمایا اڑنے والے پرندے، فرمایا دھاڑتے جانور، فرمایا دریا کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اور اگر مغرب سے پہلے فوت ہو جائے بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت کر دیا جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جو کوئی غروب آفتاب کے بعد جیسے ابھی ہم نے تلاوت کی کوئی تلاوت کرے فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے اگر فوت ہو جائے بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت کر دیا جاتا ہے. 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اڑتے پرندے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دھاڑتے جانور دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ریگستان کے ذرے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. تھوڑی سی آیتیں ہیں آپ اسے یاد کر سکتے ہیں. آپ کہنا کہ جی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میں سمجھتا ہوں ٹینشن نہ لیں آپ کو یاد ہو جائے گا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتا تو آپ ایک کام کریں دیکھ کر روز ان آیتوں کی تلاوت کر لیں. خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اللہ. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھنا ہے بلا؟ اونچا اونچا پڑھو بسم اللہ. میں آج آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسم اعظم ہے. اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بیمار ہو اسے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دے دیں اللہ شفا دے دے گا. میری گل غور کرنا. کسی دن داڑھ تے درد ہے، کسی دن گردے تے درد ہے، بندہ ہے نا گھر میں ہو جاتا ہے ایسا پرابلم اپنے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے سر کا درد نہیں جا رہا. صوفی محمد صاحب سنتا بیٹھے ہیں غور نہ سن تے مڑ اگے بھی دسنا ہے نا جا کے یہ اگے دس ہے. ہاں پیسے بھی نہیں مانگتا یہ بھی چنگا بندہ ہے. ہاں بندہ چنگا ماسٹر آپ تو بھی سن بولنا اچھا بولو سبحان اللہ. پٹواری صاحب تسی بھی سنو. پٹواری دے نال ایک کام ہی کرو نال یہ کار خیر ہے صدقہ جاری ہے. یقین جانو کوئی بندہ کسی کو چلا جائے نا کام سیکھن واسطے رانا صاحب کام نہیں سکھاندا اللہ. کوئی بندہ ورک شاپ چلا گیا نا کسی کو کام سیکھن واسطے اونوں کہندے چابی پڑا فلانے نمبر دی یہ نمبر دی وہ نمبر دی پانا پڑا چابی دے پانا دے ہتھوڑی دے فلانی دے. کام نہیں سکھاندا. وہ چھوٹا سا بچہ جاتا ہے جی کام سیکھنے وہ وڈیرا ہو جاتا ہے کام نہیں آتا. وہ ظالم اسے استاد اگر کوئی بیٹھا ہو ناراض نہ ہونا میرے لفظوں سے آپ اچھے استاد ہیں وہ اسے کام نہیں سکھاتا وہ اس کو اسی ترتیب میں رکھتا ہے. چا لیا روٹی لیا چھوٹے ادھر آ چھوٹے ادھر جا لو جی چھوٹا بیچارہ ٹہنا لگ گیا ہے کمن ہائے ہائے ہائے. اس کے علاوہ چھوٹے کے ساتھ ورکشاپوں میں جو بدکاری کرنے والے سارے ہوتے ہیں بدفعلی کرتے ہیں. ایک منٹ کے لیے اس بندے نے یہ نہیں سوچا کیا مجبوری ہے یہ چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں
قلم ہونا چاہیے تھا، اس کے تعلیم حاصل کرنے کے دن تھے، یہ بچہ یہاں کیا کرنے آیا ورکشاپ کے اندر؟ کوئی مجبوری ہے جو اس کو یہاں لے کر آئی ہے؟ اس کے پیچھے اس کا پورا خاندان ہے۔ بچے سے پوچھو، بچہ بتاتا ہے میرا باپ بہت ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں، میرے گھر میں کمانے والا نہیں ہے، مجبوری استاد جی مجھے تیرے پاس لے کر آئی، اور وہاں پر ورکشاپ کے اندر یا باقی کاموں میں کوئی ڈرائیوری سیکھتا پھرتا ہے یا جس کام میں، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور کام نہیں سکھانا بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی کو کسب کی طرف لانا بہت بڑی عبادت ہے دیوانوں۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو رزق کمانے کا موقع مل گیا، کسی کو ہنر آ گیا، خدا کی قسم سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ کبھی کام سکھانا پڑے سکھا دیا کرو، ہنر دینا پڑے ارے دے دیا کرو۔ آج اگر کوئی سارا دن 10 سال کے بعد اپنی ورکشاپ بناتا ہے، استاد کے ٹیٹے چ وٹ پیندے کہندے ہوئے میرے سامنے تو ورکشاپ بنا چڑی ہے، میرے سامنے دکان پا دیتی ہے، تو فلانی دا ہے، اس کے شاگردوں کو اس کے کسٹمر کو خراب کرتا ہے۔ روٹی اللہ دیتا ہے، بندہ نہیں دیتا۔ ٹینشن نہ لیا کرو، ٹینشن نہ لیا کرو۔ اگر کوئی یتیم آپ کے دروازے پہ آ جائے، آپ کہیں نہ کہیں دکانیں آپ کی ہیں، کام کرتے ہیں، میری بات پہ غور کرنا، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی بے بس، کوئی ہیلپ لیس آپ کے پاس ہنر سیکھنے کے لیے آتا ہے، خدا را اسے ہنر سکھا دو۔ یہ نہ سوچو یہ بھاگ جائے گا میرا کیا بنے گا، آپ نیک نیتی سے اس کو ہنر سکھا دیں، میرا کیا بنے گا، تیرا کی بننا ہے، تیرا اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، تو اس کو ہنر سکھا دے، صدقہ جاریہ ہے، وہ آگے جا کے کام کرے گا، ماں کو پالے گا، بچوں کو پالے گا، بہن بھائیوں کو خیال کرے گا، ان کے پیٹ میں روٹی جائے گی، وہ خوشیاں منائیں گے، رب کریم زندگی میں بھی تجھ پر رحمتیں فرمائے گا، مر گیا تو قبر میں بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہاں میں ایک بات کرتا جاؤں، میری بات سے ناراض نہ ہونا۔ آپ کے پاس چھوٹی عمر کا بچہ اگر آتا ہے، آپ کی دکان پہ کام کرتا ہے، ورکشاپ میں کام کرتا ہے، آپ مستریوں کا کام کرتے ہیں، آپ بھٹے پہ کام کرتے ہیں، چھوٹی عمر کا بچہ آتا ہے، خدا کے لیے اس کا خیال کیا کرو، اس کا خیال اس طرح سے کریں جیسے آپ اپنے بیٹے کا کرتے ہیں، اس کا خیال ایسے کریں جیسے آپ اپنے چھوٹے بھائی کا کرتے ہیں، کہ کہیں کوئی اس کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنائے۔ آج لوگ اپنی ہوس کی خاطر نہ رشتے دیکھتے، نہ تعلق دیکھتے، نہ وہ جگہ دیکھتے، مسجد دیکھتے، بدکاری عام ہو گئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ایسے بچے آ جائیں، خدا کے لیے ان کا خیال کریں، آپ ان کا جتنا خیال کریں گے رب کریم آپ کی نسلوں کا خیال فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج کے دور میں اگر کوئی کی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، حکیم نسخہ نہیں دیتا، حکیم مردہ مر میں دے نسخہ نہیں دیتا، یقین جانے حکیم نسخہ نہیں دیتا، مر جائے گا، قبر میں نسخے لے کر جائے گا، نسخہ نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے حکمت ختم ہو گئی، حکیم نہیں ہمیں نظر آتے۔ اسی طرح معاملہ پیروں کا ہے، پیر مردے مرد سن فیض دیون کو تیار کہنے، بھئی اللہ کے بندے تو بتا دے، تیرے بتانے میں کیا ہے؟ کہتے نہیں جی کسی کا بھلا ہو جائے گا، ارے قرآن کو دے، اللہ نے کوئی چیز چھپائی ہے؟ اللہ نے ہر چیز بتا دی، اور یقین جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم پیپر آؤٹ کر دیا، ایک ایک شے سرکار دستی جا رہے ہیں، انج کرو، ایمے کرو، ایمے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔
یہ فیضان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیر جو ہوتا ہے وہ فیضان مصطفیٰ کا امین ہوتا ہے. اگر پیر بخیل ہے تو سمجھ لو یہ فیضان مصطفیٰ کا امین نہیں ہے. پیر ہوتا ہی وہی ہے جو سخی ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان کیا ہوتا ہے بلا؟ اونچا بولو, کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے. وہ دسی جانا ہے, کہتا ہے ایویں کرو ایویں کرو. اب غور سے سنو, دانت کا درد ہے, داڑھ میں درد ہے, سر میں درد ہے, گردے کی پین ہے, پیٹ میں پرابلم ہے, بخار نہیں اتر رہا, کوئی ایسا میجر پرابلم باڈی کو ہو گیا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, درمیان میں 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں, پڑھ کر پانی پہ پھونکے, پڑا ہوا پانی مریض کو پلائیں, انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کتنے دن؟ 40 دن. مرد چھوٹا ہے 5 دن, مرد بڑا 7 دن, 21 دن, 11 دن, 33 دن, 40 دن. کمال دیکھیں آپ سورہ فاتحہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جا رہے تھے, رستے دے وچ جماعت کھڑی ہوئے, قبیلے والے کھڑے ہیں, رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کی گل ہے, کی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڑھے سردار نو سپ نے ڈنگ مار دیتا ہے, سانپ ڈس گیا ہمارے سردار کو, اور ہمارا سردار قریب المر گئے, تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی بولیا میں نے دم کرنا آندا ہے. انہیں کہ جی ساڑھے سردار پہ پھوک مار دے, سردار ٹھیک ہو جائے. وہ صحابی چلے گئے, وہ پڑھ کے نا اس سردار کی یہ حالت کی, وہ دے منہ چوں جھگا نکل رہی ہوں. محسوس ہوتا تھا زندگی کا آخری وقت آ گیا اس کا. اس صحابی نے پڑھ کے پھونکنا شروع کیا. تھوڑی دیر میں اس نے آنکھ کھول دی, سردار اٹھ کے بیٹھ گیا, چنگا بھلا ہو گیا. ادھر ادھر دیکھتا ہے, کہتا ہے یار ہوئے مجھے تو کالے سانپ نے ڈسا تھا, میں ٹھیک کیسے ہو گیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس نے دم کیا ہے تو ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے اچھا. سردار نے کافی تعداد میں بہت بڑا ریوڑ بکریوں کا ان کو تحفے میں دے دیا. وہ ریوڑ بکریوں کا لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے. صحابہ نے آگے ساری بات بتائی, یا رسول اللہ ایسے جا رہے تھے, قبیلے کا سردار مرنے والا تھا, اس نے دم کیا ہے, آرام آ گیا. میرے آقا نے فرمایا ذرا وہ کھول گیا, تینوں دم کرنا آندا ہے؟ دم کرنا آندا ہے تینوں؟ کہندے سونے میں دم کرنا آندا ہے. میرے آقا نے فرمایا کتوں سیکھے دم کرنا, کتوں سیکھیا ہے؟ کہندے لجپالا تیرے کول سیکھیا ہے. اچھا تو کی پڑھیا ہے؟ سرکار پوچھ رہے ہیں کیا پڑھا ہے؟ کہندہ ہے محبوبہ تسی ایک دن فرمایا سی سوائے موت کے ہر چیز کا حل رب کریم نے سورہ فاتحہ میں لکھ دیا. ہر مرض کا علاج ہے سورہ فاتحہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہا, مریض جان پیدا ہو گئی, مریض اٹھ کے بیٹھ گیا. میرے آقا کے چہرے پہ سمائل لائی, حضور مسکرا پہ مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا صحابیوں سنو کہ جی محبوب یہ صحیح کہہ رہے ہیں. فرمایا ہر مرض کا علاج رب کریم نے سورہ فاتحہ میں لکھ دیا ہے. اچھا آپ کو یہ بتاتا جاؤں, مشتاق جاگ رہے بیٹھے ہیں سون تو پہلے دسی میں ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے.
کیا پڑھنا ہے بلا؟ اونچا اونچا بتاؤ. اللہ نہ کرے کسی کو بچھو ڈنگ مار دے، کوئی اور چیز ذرہ سان چیز ڈنگ مار دے، تسی کھیتی باڑی کر دے ہو، ادھی رات میں پانی لا کے پھر دے ہو، اللہ نہ کرے سپ ڈنگ مار دے، تو انو پتہ چلے کی کرنا ہے. سور وضو کرو، وضو کر کے بسم اللہ دے نال سورہ فاتحہ پڑھی جاؤ، مریض تے دم کیتی جاؤ، پھوکی جاؤ. ادھر دیکھو اے سنت تے شہادت والی انگلی پہ پھونک کے لعاب اپنی نکال کے، ادھر دیکھو لعاب نکال کے جیڑی جگہ تے ڈنگی ہوئی جگہ ہے او ڈنگ والی جگہ تے اپنی لعاب لا دیو. خدا دی قسمیں فرمان مصطفیٰ دا صدقہ رب کریم مریض کو صحت عطا فرما دے گا. اچھا جی آپ اگلی بات سنو. تو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب اگلا مسئلہ سنیں. بندہ یہ سوچتا ہے، اب آپ لوگوں کو جا کے بتائیں گے ساڑھے پیر صاحب نے جناب سورہ فاتحہ دا عمل دس دیتا ہے. اگلے نے کہنا کہ یہ واسطے چلا ضروری ہے، یہ واسطے اجازت ضروری ہے، بغیر اجازت تے اے ہو جاندہ ہے وہ ہو جاندہ ہے. الحمدللہ فقیر نے سارے چلے کیتے ہوئے. فقیر آج کی نشست میں آپ سب کو راہ لیلہ اجازت دیتا ہے. آنے بھی سبحان اللہ کوئی نہیں. اچھا صدقے توڑے بانو کی روڈ پہ ملت ٹچ دا موبائل مل رہا ہے بندے ہوئے. کتنی بڑی دولت آپ کی جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے. اس کا اونچا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. اور یقین کرو کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. میں دسے پیر مردہ مر جائے گا دستا نہیں کوئی گل، حکیم مردہ مر جائے گا نسخہ نہیں دسے گا. رائے لیلہ تمہیں اجازت دے رہا ہوں، لٹنا نہ لوگا نو. اگلے دن ایک میجر آیا بیٹھا ہو ہمارے پاس، رانا صاحب آرمی کا میجر آیا بیٹھا ہو، کہندہ جی میرے پر کوئی بھی مریض لے کے آؤ، الحمدللہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے میں دم کر دے تو آرام آ جاتا ہے، کینسر کا مریض ہو، فلانا ہو، یہ وہ. کہندہ ہے میرے پر ایسا نسخہ آ گیا. میں آگے باس کہا جھلیل میجر میں نے پتا ہے تیرے کو کیڑی ہے. کہندہ نہیں جناب، جنہیں میں نے دسے ہے نا اس نے مجھے کہا ہے کسی کو بتانا نہیں، دسنا نہیں. ماں کہ تو دسنا دس، میں تینوں دس دا. کہندہ کی ہے؟ میں کہ سورہ فاتحہ ہے. میرے پاس آپ یقین کریں ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں کینسر کے مریض دم کرنے سے ٹھیک ہو کے گئے ہیں، اور آپ کو سچی بتا رہا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہوں میں. جو میں تھوڑے لوگ ٹال لیتے میرے کو نہ چاہے کرو، آپ دم چکیتا کرو. گڈی کران دے تو آیا ہے آپ چھو کر دے. اب چھو میں برکت ہونی چاہیے، چھو میں اثر ہونا چاہیے. اس چھو میں اگر آپ اثر چاہتے ہیں تو جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، چغلیاں چھوڑ دو، گالیاں چھوڑ دو، بہتان تراشیاں چھوڑ دو. اگر اپنی چھو میں بھوک میں برکت چاہتے ہو تو حرام کھانا چھوڑ دو. اپنی نظر کو، اپنے کانوں کو، اپنی شرمگاہ کو گناہوں سے بچا لو. خدا کی قسم تمہاری چھو میں اثر بڑھ جائے گا. پاک وطن کا بابا ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر، کہندہ ہے بابا میری بچی جوان ہے، میں انہا بیاہ کرنا ہے، میری کوئی مدد کر دے. آپ نے فرمایا اچھا مٹی دا ڈھیلا لے کے، بابے نے ڈھیلا نہیں روڑا مٹی دا جہدے نال بندہ وٹ پکاندا ہے، چھوٹا جہا ڈھیلا مٹی دا. بابا جی نے انہوں پڑھیا تے پڑھیا بسم اللہ الرحمن
نرحیم کی پڑھیا بلا نہیں، اے شہیدان ملت، شہید مردہ نہیں ہوتے زندہ ہوتے ہیں، پڑھو اونچا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایم اے کی کلاس اونچا سنو پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے علماء اہل سنت غور سے پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے 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 اللہ، میں کی پڑھا چھڑیا انہوں کیڑے کمے لا چھڑیا۔ بابا جی نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے مٹی دے روڑے تے پھوک مار دی تھی، مٹی دا روڑا اسے ویلے سونے بدل دے سونا۔ اوئے ہوئے بابا کہندا جا اینو مارکیٹ بیچ، اپنی بچی دے بیاہ دا انتظام کر۔ وہ بڑا خوش چھالا مارے، گھر گیا بڑی نو جا کے کہندے اوئے باغاں لیے کرما لیے اوئے گل بن گئی۔ ہاں کی ہویا؟ انہیں کہا پہلے پیر ٹھڈی کیوں پڑھ دے سن، کہندے آج بابے نے اوتے پڑھیا ہے، آج پتہ چل گیا سونا کیویں بندا ہے، کیمیا گھر ہے بابا، بابا سونا بنانا جانتا ہے، اور مجھے پتہ چل گیا سونا کیسے بنتا ہے، بابے نے گر بتا دیا۔ اچھا، انہیں کہا تو مٹی چوک کے لیا، آئے 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 جگدان دے مرد اردان دے عورتاں، اے روحاں ہوندی ہیں، روحاں ساجدینہ ساجدات، آئے آئے ذاکرینہ ذاکرات، وہ بھی لاگن وہ دوڑی وڈیاں وڈیاں ڈھیمہ چوک کے لیا جائے، سین بھر دیتا، جنا بیٹھا ہے جناب چوڑا ہو کے کہندہ یہ اور بابے دی ادا بنانی ہے، وہ پلہ تمہارے آج بابا بیٹھا ہے، وہ سوڑیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ مر گیا، تھک گیا، او دا منہ چو تھکا نکلن، بے حال ہو گیا، آخر اٹھیا اتوں آیا بابے دے کل، ادھر ویکھنا ذرا باواں چڑھا کے، جدا مریدی گل نہ بنے کہ مرید اج پیر نوں اکھاں وکھاندے، باواں چڑھا کے بابے کول آیا، کہا بابا او تو پیراں دا ہاتھ رکھے ہی، اب کی ہویا؟ کہندا تو کچھ پڑھیا ہے، اندروں کچھ پڑھیا ہے، ہویا کیے؟ کہنا میں آیا تیرے کو تو مٹی نو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پھوک ماریے سونا بڑھاتا ہے، کہندا میں 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھیے مٹی مٹی رہیے، بابا کمال ہوگی، تو ایک دفعہ پڑھے سونا بن جائے، میں 1000 دفعہ پڑھا مٹی مٹی رہے، ایک ہی گل ہوئی، سچی دس تو اندروں کی پڑھیا ہے، اتو تے بسم اللہ پڑھیے اندروں کی پڑھیا ہے۔ بابے نے وہ دیوال ویکھیا تے بابا کہندا ہے خدا دی قسم سنگیا، فرید نے اتو بھی بسم اللہ پڑھیے اندروں بھی بسم اللہ پڑھیے، اوے پر گل یہ ہے اوے فرید دی زبان ہے او تیری زبان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ بابے نے کی فرمایا تھی ذرا دسنا، ماجے تو تا بابے نے کی جواب دیتا؟
بابا کہندا ہے میری زبان دے تیری زبان کی دسیا بابے نے پلان آیا آیا بابا کہندا ہے وہ فرید دی زبان ہے اے تیری زبان ہے کہندا زبان تو ایک جیسی ہوتی ہے بابے کیا فرق ہو نہیں فرید دی زبان وہ ہے یا وہ ذکر خدا کرتی ہے یا ذکر مصطفیٰ کرتی ہے اور تیری زبان وہ ہے جو گالیاں دیتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے اور غیبتیں کرتی ہے اور چغلیاں کرتی ہے اور فرید کی زبان دو کو ملاتی ہے تیری زبان توڑتی ہے فرید کی زبان نفع دیتی ہے تیری زبان نقصان دیتی ہے فرمایا اگر تو اپنی پھوک میں چھو میں اثر چاہتا ہے تو فرید کی طرح اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھ ہی رکھ اوے بولو اللہ کے ذکر سے تر رکھ اگر تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہ گئی کہا خدا کی قسم تو چھو کرے گا رب کریم تیری مرضی کے مطابق کام کرتا چلا جائے گا سبحان اللہ او اللہ کا ذکر تھوڑا سا کرتے ہیں پھر اگلی بات کرتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو مارے رب یاد کرو یاد کرو ستے ہوئے دیکھ جگانا اللہ ہے 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 ماڑیاں دی گل بنانا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بنانا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بنانا اللہ ہے اللہ ہو یاد کرو میں یاد کرا تو یاد کرو میں یاد کرا تو یاد کرو میں یاد کرا 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 خود فرمانا اللہ ہے قرآن خود فرمانا اللہ ہے قرآن خود فرمانا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بنانا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بنانا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بنانا اللہ ہے اللہ ہو
ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਯਾਰੋ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਏ 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 ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਏ ਅੱਲਾਹੂ پوچھنا ہے شان پیارے دلوالے پوچھنا ہے شان پیارے دلوالے رب کرتا ہے آپ نظارے 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 دلوالے رب کرتا آپ نظارے ظلمانے رومی ساقی جامی جنوں بیگ لو 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 اللہ دی ساقی سارے ظلمانے اللہ دی ساقی سارے ظلمانے اللہ دی ساقی سارے ظلمانے رب کرتا ہے آپ نظارے ظلمانے رب کرتا ہے آپ نظارے ظلمانے رب کرتا ہے آپ نظارے ظلمانے اللہ سبحان کوئی زبان تر ہوئی ہے اللہ کے ذکر سے؟ اگر نہیں ہوئی تو سمجھو آپ نے ذکر نہیں کیا. ابھی بھی کئی دوست ایسے بیٹھے تھے چپ، میں نے کوئی اپنے ابا جی کا ذکر کرایا اور میرے تو سنگیوں کو میرے باپ کا نام ہی نہیں آتا، نہ میں نے کبھی بتایا میرا ابا. وہی اللہ کے بندو، ہم تو جہاں جاتے ہیں اللہ کا ذکر خدا کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. ذرا کہو سبحان اللہ. پیر صاحب نے نا کہندے سن ساڈے ابے دا نام دا ذکر کرو. اوئے الحمدللہ میں بچ گیا ماں کوئی نہیں کیتا. اے اللہ دیا بندیا، او تینوں او دا ذکر کرا رہا جنہیں تینوں اکھ دتی ہے، جنہیں تینوں کان دیتے ہیں، جنہیں تینوں زبان دیتی ہے، اور جنہیں تینوں چبان واسطے دند دیتے ہیں.
اور جینے تیری باڈی بنائیے اور جینے تیرے سونے ہاتھ بنے جینے تیرے پیر بنے جینے تینوں ایمان عطا کیتے جیڑا تینوں روٹیاں دیندا ہے جینے تینوں چھتاں دیتی ہیں جینے تینوں سواریاں دیتی ہیں اور جینے تیرے ٹور ٹپے بنے جینے تینوں عزتاں دیتی ہیں حالے بھی وہ یاد دے لائق نہیں ہے یاد کروں کہ اللہ نہیں پھر کو اللہ پھر بولو اللہ پھر بولو اللہ پھر بولو اللہ 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 اکبر اللہ اکبر قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں پیچھے ٹیک نہ لانا اور تھوڑے تھوڑے جو رہے تھوڑے جو رہے عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں آپ جو ایک قبرستان تو گزرے آپ نے دیکھا قبر تے اللہ دا عذاب نازل ہو رہے حدیث پاک چاندہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے بعد واپس ہے اسے قبر تے اللہ دیا رحمتاں پہ رہی آپ نے کہا یا اللہ دنیا دار العمل آخرت دار الجزا اے بندہ مر گیا ہے انہیں قبر کیڑا عمل کر لیا ہے انہیں گیا تے عذاب ہو رہا سی انہیں واپس آیا تے رحمتاں پہ رہی ہیں یا اللہ انہیں کیتا کیے غور سے سنو رب کریم نے فرمایا روح اللہ یہ بندہ جدو مرے ہے نا یہ دی بیوی حاملہ سی یہ دے مرن تو بعد یہ دے ہاں بچہ ہویا ہے اس بچے نے ہوش سنبھالا او دی ماں انہوں مولوی صاحب کو لے گئی مولوی صاحب نے انہوں پڑھایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یا اللہ پھر کی ہویا ہے رب نے فرمایا میں یہ گناہ معاف کر چڑھیں عرض کی تھی یا اللہ پہلے عذاب کیوں ہو رہا سی فرمایا یہ بد عمل بد کردار شخص تھا اس لیے اس کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا تو یا اللہ یہ جو بچے نے عمل کیا یہ باپ کا تو نہیں ہے پھر تو نے معاف کیوں کیا اللہ نے فرمایا عیسیٰ بیٹا تے ایدہ ہے نا بیٹا تے ایدہ ہے اس نے معصومیت بھری زبان سے جب مجھ کو رحمان اور رحیم کہا اس کے باپ کی قبر پر عذاب نازل کرتے مجھے شرم آ رہی ہے اس لیے میں اللہ نے اس کے باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے داخل جنت فرمایا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور سجنوں دے مترو اور جیڑا ایک دفعہ بسم اللہ پڑھے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا تے پیو دی قبر تے رحمتاں بہن یہ بات بولی باپو جان باپ کی قبر ہاں کیا بات ہے تو سو گئی چار گندر دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہو ارے 100 کھولیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ہاں پھر بولو سبحان اللہ کیا پڑھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ عیسیٰ علیہ السلام مقتدی نبی ساڈا نبی سید الانبیاء
سرور الانبیاء اقبال کہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشی فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہم تو سید الانبیاء کی امت ہیں او پاجی ایک دفعہ بسم اللہ پڑھے پہ او بخشیا جاوے ایک دفعہ تو ہم تو پورا قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ اپنے بچوں کو بسم اللہ پڑھاؤ یار ان کو قرآن سکھاؤ مولا کائنات مولا علی فرماتے تھے میں علی جب میری طبیعت کرتی ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں کیا کرتا ہوں فرمایا میں نماز شروع کر دیتا ہوں فرمایا نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے گلاں کرتا ہے اور فرمایا جب میری طبیعت کرتی ہے میرا اللہ مجھ علی سے کلام کرے تو میں کیا کرتا ہوں علی کہتے ہیں ارے لوگوں میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سال پڑھ دے کوئی نہیں پہلے آپ یقین کریں حرم شریف میں جاتا تھا نا آجیوں کو دیکھتا خدا دی قسمیں قطاراں لگی ہوئی ہیں لوگ قرآن پڑھتے سن ہن موویاں بنا دے پھرتے ہوندے اتھو دی مووی بن جائے اتھو دی مووی بن جائے سیلفی پلیز کہنا یار میرا فوٹو بنائی ایک بندے نے بڑے شوق نال قرآن کھولیا میں کہ چلو انہوں آئی شرم آگئی 10 دن ساڑھے نال پھردا رہا ہن قرآن پڑھن لگیا ہے وہ پتہ لگے ایک بندہ جڑیا کھڑا ہے انہیں کھولیا انہیں فوٹو بنایا بند کر کے رکھ کے جا رہے ہوں میں کہ کی کر رہے ہیں کہنا فوٹو بنوانا تھا بنوا لیے فوٹو بن گیا میرا بس میں اب جا رہا ہوں اور میں کہ بے شرما بھائی گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا ہے اس نبی نو قرآن دے سنائی جا مدینے جا کے بھی لوگ غیبتیں چگلیاں خدا دی قسمیں مسجد نبی شریف دے اندر بیٹھتے ہیں اگر آپ اس کو یہ کہیں وہ کہتا ہے ہمارا نبی دیکھتا ہے ہمارا نبی سنتا ہے ہمارا نبی زندہ ہے ہم حیات النبی کے قائل ہیں اور تیرا نبی زندہ ہے تو اپنے نبی کو کیا سنا رہا ہے غیبت جس غیبت سے نبی نے نفرت کی تو نبی کو جھوٹ سنا رہا ہے جس جھوٹ سے نبی نے نفرت کی تو چگلیاں کر رہا ہے جن چگلیوں سے نبی نے نفرت کی ہے تو بہتان کر رہا ہے جن بہتانوں سے نبی نے نفرت کی بلکہ کلمہ پڑھ کے حرم مسجد نبی دے وچ کہندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزے دے سامنے بیٹھا میں جھوٹ بول رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات ایسی نہیں ایسی حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے پھر کہتا ہے مجھے رحمت رسول سے ٹکڑے نہیں ملے تینوں کی ٹکڑے ملن ہائے 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 تو نے تو دل مصطفیٰ کو ہی دکھا دیا ہے ارے دل رسول کو خوش کرنا ہے تو قرآن سناؤ نبی کو نبی کو اللہ کا ذکر سناؤ ہمارا نبی زندہ ہے جس طرح مصطفیٰ مدینے میں دیکھتے ہیں اسی طرح مصطفیٰ یہاں دیکھتے ہیں اپنے نبی کو ذکر سناؤ اپنے نبی کو درود و سلام سناؤ خدا کی قسم ہم جو سناتے ہیں پڑھتے ہیں بولتے ہیں مصطفیٰ سنتے ہیں اسے سبحان اللہ کیا منظر ہوگا مدینہ طیبہ اور ایک نوجوان کو عشق ہو گیا کسی لڑکی سے وہ آیا اس لڑکی نو آ کے انہیں اپنی خواہش کا اظہار کیتا جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے خلافت وہ دن لا کے انہیں گل کی تھی لڑکی کہہ دیے میں تیری گل غور نہ سنی ہے پر ایک کم کر دیں اس نے کہا کیا اس نے کہا تو جو کہے گا میں وہ پورا کر دوں گی مگر میری ایک شرط ہے انہیں کہ کیا شرط ہے انہیں کہ 40 دن جا کر امیر المومنین عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں ادا کریں کوئی بات نہیں
انہیں کہ سانو عشق چڑھیا ہے، اسی عشق دی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہو گیا جوان، جناب عمر دے پیچھے روز نمازاں پڑھے، 10-11 دن گزرے، لڑکی بازارے مل گئی۔ انہیں کہ سنا جوان، نماز پڑھن جا رہے ہیں۔ انہیں کہ تو کون ہے؟ کہندی ہے مینوں نہیں پہچانا، میں نہیں پہچانیا، مینوں نہیں پہچانیا، میں وہی ہاں جنہیں کہ اسی عمر دے پیچھے نماز پڑھ پھر میں تیری خواہش پہ عمل کروں گی۔ انہیں کیا سونا تیوں میں کی دساں، تیرا شکریہ مینوں چنگے کم لا چھڑیائی۔ کہندے خدا دی قسم جس دن دا عمر دے پیچھے نمازاں پڑھیں او دا قرآن سننا، اس کا قرآن سن سن کے میرا قلب و روح منور ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ارے لوگوں، قرآن میں درد ہے، قرآن میں سوز ہے، قرآن میں گداز ہے، قرآن میں ساز ہے۔ خدا کی قسم قرآن جب پڑھا جاتا ہے، قرآن لے کے ساتھ کائنات وجد کے اندر آ جاتی ہے، وجد کے اندر۔ ہائے 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 ہائے، ارے پڑھ کر دیکھو اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، تھوڑا اعزاز ہے، یہ کلام خدا ہے، ارے یہ زبان مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ میں دعوت دوں گا کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو۔ اگر تمہارے بچے بڑے بڑے ہو گئے نا تو تہیہ کر لو، ہم اپنے نواسوں اور پوتوں کو پوتیوں کو قرآن کا حافظ کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کو کسی نے حافظ قرآن کہہ دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں حافظ قرآن نہیں تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مینوں اندر بچی جا کے میں حافظ کوئی نہیں، دنیا حافظ صاحب کہہ دی، میں حافظ ہی کوئی نہیں، لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آپ یقین کریں روز کا ایک سپارہ حفظ کرتے 30 دن ہوئے، سبحان اللہ، پورا قرآن حفظ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹینشن نہ لیا کریں کہ مجھے شاید یاد نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں، فرمایا وہ سینہ بنجر ہے، ویرانہ ہے، کھنڈر ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں جس سینے میں قرآن ہے، فرمایا وہ آباد شہر کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ زیادہ پورا یاد نہیں کر سکتے، اوے دیوانوں چند صورتیں یاد کر لو، چند صورتیں یاد کر لو، مگر کرو 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 تاکہ سینہ آباد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا حافظ قرآن جہاں دفن ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے، فرمایا 40 ہاتھ دائیں طرف، 40 ہاتھ بائیں طرف، 40 ہاتھ پاؤں کی طرف، 40 ہاتھ سر کی طرف۔ فرمایا جس کو دفن کر دیا جائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے رب کریم اسے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایک بچہ حافظ قرآن بنا دے ہو، حافظ دی لسٹ لگی ہوئے، ہائے حافظ فلاں دا، حافظ فلاں دا، ہائے 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 ہائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت برپا ہوگی، جنتی جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں رب کریم ارشاد فرمائے گا فلاں مرد فلاں عورت، فلاں مرد فلاں عورت، فلاں مرد فلاں عورت، فلاں مرد فلاں عورت، فلاں مرد فلاں عورت۔ اللہ فرمائے گا ان کو لے آؤ، ان کو لایا جائے گا۔ رب کریم فرشتوں کو فرمائے گا ان کے لیے سنہری ممبر لگاؤ، سنہری ممبر لگ جائیں گے۔ رب کریم فرمائے گا ان کے لیے جنتی پوشاک لاؤ، جنتی لباس لاؤ، جنتی لباس آ جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا ان کے لیے سنہرے تاج لاؤ، سنہرے تاج لائے جائیں گے۔ جنت کے اعلیٰ مقام پر ان کو تختوں پہ بٹھایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جان دے ہو میں نے یہ کرم تم پر کیوں کیا ہے؟
وہ کہیں گے اللہ تو کریم ہے، ہم نہیں جانتے تو نے یہ کرم کیوں کیا ہے۔ اللہ نے فرمانا ہے میرے بندو، دنیا میں جب لوگ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوا، وہ کرا، یہ کرا، وہ کرا، کاموں میں مشغول رکھتے تھے، تمہاری خواہش تھی میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، میری بچی حافظ قرآن ہو جائے۔ میں اللہ نے اس لیے آج کے دن تمہیں یہ اعزاز دیا ہے، کل تم نے میرے قرآن کی قدر کی تھی، آج جنت میں میں تمہاری قدر بنائے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انہیں کتنا زور دا کیا توڑے منہ چو باز ہی نہیں کہ نعرہ رسالت نہیں ہے، نہیں ہے۔ او نبی کا عاشق اتنی ڈھیلی آواز نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے جواب دینا ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار دے گیت گایا کرو یار بیٹھ گئے، حضور کی رحمت دیکھو کیسے کرم فرما رہے ہیں، بچوں نو قرآن پڑھا دو، جنت کے اندر تم بیٹھے ہو گیا۔ اپنے نبی کی باتیں کیا کرو۔ شاعر کیا کہتا ہے، گلا کرو مدنی من ٹھار دیا، ریسا نہیں جے میری سرکار دیا، گلا کرو 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 سارے کرو گلا کرو سارے کرو گلا کرو سارے کرو گلا کرو گلا کرو مدنی من ٹھار دیا، میری سرکار دیا، جان ساری دنیا دی میرا مصطفیٰ، جان ساری دنیا دی میرا مصطفیٰ، جان ساری دنیا دی میرا مصطفیٰ، واللیل ظلمات تیرا بدوہا، واللیل ظلمات تیرا بدوہا، سورتاں قرآن دیا، سورتاں قرآن دیا، سورتاں قرآن دیا، سورتاں قرآن دیا، پار دیا، ریسا نہیں جے میری سرکار دیا، ریسا نہیں جے میری سرکار دیا، گلا کرو 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 مدنی من ٹھار دیا، ریسا نہیں میری سرکار دیا، ریسا نہیں میری سرکار دیا، ایویں نہیں کہ میرا آقا لب کھولے گا، ایویں نہیں جب میرا آقا لب کھولے گا، ایویں نہیں جب میرا آقا لب کھولے گا، آپ دی زبان وچوں لب کھولے گا، اپنی زبان وچوں لب کھولے گا، اپنی زبان وچوں
کرو گلا کرو گلا کرو گلا کرو مدنی مدنی پار دیا رسالے میری سرکار دیا آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے 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 جبریل چومتا ہے تیرے 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 جلوے جانا اونچیاں 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 اللہ تیرے یار دیا رسالے میری سرکار دیا رسالے میری سرکار دیا گلا کرو 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 مدنی دیا گلا کرو مدنی دیا گلا کرو مدنی دیا گلا کرو مدنی دیا گلا کرو مکی دیا گلا کرو مکی دیا گلا کرو یاسی دیا گلا کرو یاسی دیا گلا کرو یاسی دیا گلا کرو یاسی دیا گلا کرو تاہا دیا گلا کرو تاہا دیا گلا کرو تاہا دیا گلا کرو مدنی مدنی پار دیا رسالے میری سرکار دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ اکبر پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہوگا جب جبریل امین فرشوں پہ تشریف لاتے ہوں گے اور دور ہوتا ہوگا قرآن کا جبریل امین آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے ہیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں جبریل سن رہے ہیں پھر جبریل پڑھ رہے ہیں تو مصطفیٰ سن رہے ہیں سبحان اللہ بڑا محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو اللہ اکبر کسی نے آ کے سیرت رسول کا سوال کیا نا کہ سیرت رسول کیا ہے ام المومنین سے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی صحابی تو نے قرآن نہیں پڑھا کہا قرآن کو غور سے پڑھا رہا سارا قرآن سیرت مصطفیٰ پہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اسے غور سے پڑھیں ایک ایک آیت پہ غور کریں سبحان اللہ تعریف مصطفیٰ لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں سوز ہے قرآن میں ساز ہے قرآن میں درد ہے قرآن میں گداز ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات شریف کی تلاوت کر رہے ہیں یہ بھی آسمانی کتاب ہے تورات عمر بن خطاب تورات کی تلاوت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو کہا یا رسول اللہ میں تورات کی تلاوت کر رہا ہوں فرمایا کس لیے کہتے یا رسول اللہ اس میں جو آپ کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں میں وہ نکال رہا ہوں وہ پڑھ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا ہونے دی لوڑ کوئی نہیں قرآن آیا تو قرآن پڑھیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے سامنے ادھر ادھر کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں جب قرآن کی بات آتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے قرآن کو پڑھا کرو آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا اس نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو تاکہ آپ کو پتہ تو ہو آپ پڑھ کے رہے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے اردو بھی نہیں آتی تو بڑے افسوس کی بات ہے ابھی آپ کے پاس وقت ہے آپ اردو سیکھ لیں عربی نہیں آتی عربی سیکھ لیں
آپ کہیں کہ جی مجھے نہیں آتا، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ ڈیلی 33 ٹائم 33 مرتبہ درود شریف پڑھ کے چینی پہ دم کر کے وہ چینی آپ کھائیں، انشاءاللہ 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 آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو سبق یاد ہو جائے گا کہ جی میری عمر اتنی ہو گئی ہے، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، میں 80 سال کا ہو گیا ہوں۔ آپ عمر نہ دیکھیں، علم کو حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تو کوئی اس کی حد نہیں ہے کہ 50 سال تک علم، 70 سال تک علم، 80 سال تک علم، نہیں، تا دم مرگ قبر تک فرمایا علم حاصل کرتے رہو۔ اور میرے آقا نے فرمایا طالب علمی کی زندگی جہاد کی زندگی ہے، اور فرمایا طالب علمی کی موت شہادت کی موت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، یہاں اپنے آ کے ذکر کیا، نعتیں سنی اور بیان سن رہے ہیں قرآن و حدیث کا، یہ جو آپ بیان سن رہے ہیں، میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں، آپ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ یہ طالب علمی ہیں۔ کئی حدیثیں آپ کو یاد ہو گئیں، میں نے کوشش کی سادگی کے ساتھ بیان کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کئی باتیں آپ کے ذہن نشین ہو گئیں۔ اسی طرح سیکھو، سیکھو دیوانوں، سیکھو، صرف سیکھو نہیں، پھر آگے سکھاؤ، آگے سکھاؤ، زندگی اسی جہاد میں گزار دو۔ آپ کو سبق یاد نہیں، یاد کرو، الف با تا زا، آپ اسے یاد کریں، نماز کا ترجمہ یاد کریں، آپ کو پتہ ہو میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ کی رغبت ادھر ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آپ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے لطف بھی کچھ اور ہوگا، زبان کا دل کا ربط رہے گا۔ خدا کی قسم سلام بعد میں پھیریں گے، رب کریم یک لخت گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان آؤ اللہ۔ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، غیبتیں چھوڑو، چگلیاں چھوڑو، بہتان تراشیاں چھوڑو، جھگڑے نہ کیا کرو، جھگڑوں میں کچھ نہیں پڑا، فسادی نہ بنو، شر نہ پھیلاؤ، خیر پھیلاؤ، شر والوں شریروں کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ یقین جانو شریر کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لعنت کا توق میرے گلے میں آ گیا ہے۔ ابلیس نہیں جانتا تھا۔ ایک دن ابلیس نے جب لعنت کے توق کو دیکھا نا، لعنت کے ہار کو، رب سے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ لعنت ہے۔ کہندا ہے کیدے حصے چاہنی ہے؟ رب نے فرمایا ٹھہر جا، تینوں پتہ چل جائے گا کیدے حصے چاہندی ہے۔ اور جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، پھر وہی لعنت اس کے گلے میں آئی۔ اللہ فرماندا بار بار پوچھتا سی نا مولا یہ کیدے حصے چاہنی ہے؟ آ تینوں بخاواں تیرے حصے چاہیے۔ کہتا ہے یا اللہ میں نے سجدے نہیں کیے، میں نے تیرا ذکر نہیں کیا، تیری توحید بیان نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ کیا مگر تو نے میری اطاعت نہیں کی۔ میں نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، وہ کہنے گا یا اللہ میں تجھے سجدہ کروں آدم کو کیوں کروں؟ اللہ نے فرمایا اطاعت اسی چیز کا نام ہے، ہم جو کہہ دیں تو کرتا جا، اگر تو انکار کرے گا تو لعنت ہے، اور ہر اس شخص کے حصے میں لعنت ہے جو میری حکم کے خلاف کام کرے، میری اطاعت کے خلاف کام کرے، میرے نبی کی اطاعت کے خلاف کام کرے، اسی کے حصے میں لعنت ہے، اور رحمت اسی کے حصے میں ہے جو میری اور میرے مصطفیٰ کی اطاعت کا حق ادا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں بندے کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو دیوانوں، اللہ کو یاد کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں یہ دولت نصیب ہو جائے فکر کی، اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو، اللہ والوں کے پاس آیا کرو۔ خدا کی قسم ان کی صحبتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔